اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو فنعما ہی تو یہ اچھی بات ہے، وان تخفوا اور اگر ان کو چھپاؤ، وتؤتوا الفقراء اور پوشیدہ طور پر فقراء کو دے دو، فهو خیر لکم تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ویکفر عنکم من سیئاتکم اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے کچھ گناہوں کو مٹا دے گا، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے۔ لیس علیک ہداہم آپ کے ذمے ان لوگوں کی ہدایت نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء لیکن اللہ ہی سیدھے راستے پر لاتا ہے جس کو چاہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم اور جو کچھ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ اور تم نہیں خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا کے لیے۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون اور جو کچھ بھی تم مال میں سے خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صدقہ اور خیرات نے متعلق موضوع یا گفتگو چلنی پئی۔ آج نہیں ان آیات بھی صدقے نہ ہی ذکر ہے اور صدقہ کی کن دیونا چاہیے نہ اس نہ تذکرہ۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ دو طریقے نے اجازت دیتی کہ اگر تسی اعلانیہ طور تے کہیں صدقہ اور خیرات دیو تو یہ بھی تساں واسطے جائز نہیں بلکہ اچھا، لیکن اگر تسی اپنا صدقہ اور خیرات چھپا کے دیو اور خفیہ طور تے غریب اور محتاج نے ہتھے تے رکھ دیو تو یہ تو واسطے زیادہ بہتر ہے۔ تو دو چیزاں نا اتنے ذکر آ گیا کہ اگر صدقہ اعلانیہ دیو تو تمی بہتر ہے، لیکن اگر ایسا تسی چھپا کے دیو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ایسے چون علماء نے اختلاف آیا نا کہ بھئی انہاں دو گلاں چوں زیادہ کیڑی گل بہتر ہے، تو اکثر علماء جمہور جڑے وہ ایسا آخنے کہ بھئی خفیہ صدقہ ہی سب تو بہتر ہے، اور اس نے بہت سارے وجوہات اور فوائد ہیں کہ ایک تو سب تو بڑی گل یہ ہے کہ حدیثہ میں جانا کہ صدقہ اور خیرات ان کرو کہ اگر تو سنا ایک ہاتھ دینا پیا سجا تو کھبے بھی نہیں پتہ ہونا چاہیے نا، بلکہ وہ مشہور حدیث جیسے 7 آدمیوں نے متعلق آنا کہ انہوں اللہ تعالیٰ نے عرش نے سائے تھلے ہو سن، انہوں نے بچ ایک آدمی یہ بھی ہے کہ جس نہ سجا ہاتھ صدقہ کرے تو اس نے کھبے ہتھیں بھی نہ پتہ لگے کہ بھئی اس دوئے ہتھے چکے دیتا، یعنی اتنا خفیہ ہوئے۔ بات گھیرنے آڑے واسے بھی اس نے عزت نفس بھی اسی چیز زیادہ محفوظ ہے کہ اے جا صدقہ اسان دیتا ونجے کہ لوگاں بھی اس نے صدقے نہ علم نہ ہوئے، اور ریاکاری بھی نہیں ہونی جڑا خفیہ دیتا ونجے اسے کم امکانات ریاکاری نے۔ تو اس تو اکثر علماء نے نزدیک ای بہتر ہے کہ آدمی اپنا صدقہ اور خیرات خفیہ کرے۔ اور بعض علماء فرمائیں کہ بھئی اعلانیہ صدقہ جڑا وہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ جڑے اللہ تعالیٰ نے طرف فرض کیتے گئے انہاں واسطے تا کرے خفیہ انہاں نے ادائیگی، اور جڑے انہاں اعلانیہ دے صدقہ زکوٰۃ جڑے ان بے شک کہیں اعلانیہ بھی دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جڑے نفلی صدقات ہیں انہاں جتنا چھپا کے دے اتنا اس واسطے بہتر ہے۔ یعنی زکوٰۃ چونکہ اللہ تعالیٰ نے طرف فرض ہے تو وہ اسے ریاکاری نے اعتماد ہی نہیں، بس ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ ماں مال دیتا ہوا اور ہی میں نے تے واجب ہونا پیا میں ایسا دینا پیا۔ تو بعض علماء یہ آخرین کہ جڑے فرض صدقات ہیں ان تا اعلانیہ دیتے ونجن
اور نفلی صدقات جڑے ان تنہائی وہی دیتے ونجن۔ تو یہ مختلف حضرات نے مختلف آران، لیکن دونوں گلاں نا مقصد اور مطلب یہ کہ ریاکاری تو بھی بچنا اور اگلے بندے نے عزت نفس پامال کرنے تو بھی بچنا۔ تو اسے چونا بعض صورتیں ایجیاں ہو سن کہ جتھے اعلانیہ دیونے نہ زیادہ اجر ہو سی۔ مثلا تبوک نے موقع تے آپ جس چندے نے اپیل کی تھی تو اس وقت مقصود یہ ہے کہ زیادہ تو زیادہ آنو 30,000 نہ لشکر ہے، انہوں نے ضرورتیں پوریاں ہون۔ تو ہن اتھے جنہ صحابہ آندا تو انہاں سر عام آندا، حضرت ابو بکر اپنا چاہیے آنے، حضرت عمر اپنا چاہیے آنے، حضرت عثمان اپنا مال دینے پین، اور اس نے اعلان ہونا پیا کہ اتنے 100 گھوڑے، اتنے 1000 گھوڑے، اتنا سامان۔ تو یہ ہن اعلانیہ صدقہ ہونا پیا، اس واسطے کہ اتھے ہن اعلانیہ دیونا ہی بہتر ہے تاکہ لوگ بڑھ چڑھ کے صدقہ آنن تاکہ ضرورت مسلمانہ نہیں پوری ہوئے۔ یا انیا ہن ایک بندہ سڑکہ تے وینا پیا اور روڈ تے ایک محتاج ہے، غریب ہے، مسکین ہے، وہ بھکھا نہ تڑپنا پیا، اس کی جان نکلنی پئی، اور میں نے کوئی طاقت ہے کہ میں ایسا کھڑ کے روٹیاں دو کھوا سکنا، اور میں ایسی وہ ضرورت یا وہ زخمی پہ ہوا اسا میں اسی مدد کر سکنا، اس نے دوا دارو کر سکنا۔ تو اس موقع تے بندہ آکھے جی میں تو راتی موری صاحب کو مسئلہ سنیا کہ نیکی کرو تو چھپ کے کرو، لہذا یہ تے پہ رہے تے تڑپنا رہے۔ اگر اس حالت اسی نیکی اور صدقہ نہ کرساں تو ہن اس وقت یہ بندہ گناہگار ہو سی جڑا تو ہنجی گزر وے سی کہ یہ بندہ اسے چے حالت استرار چے۔ تو ہن حالت استرار چے ریا نے ڈرنا اسی بندہ مدد نہ کرے تو اس کی اجازت نہیں، بلکہ الٹا یہ بندہ گناہگار ہو سی۔ ہن اس سے ضروری کہ سارا شہر بھی تک کہنا رہے تو ایسا روٹی کھوا، تو ایسا دوائی دے، تو ایسا ہسپتال کھاڑ، تو اس کی مدد کر۔ تو یہ جڑی نیکی بعض دفعہ صدقہ اعلانیہ طور تے دیونا ضروری ہوئے نا۔ تو یہ موقع نگالے اللہ تعالیٰ نے ارشاد را مقصد یہ ہے کہ اگر اعلانیہ نہ موقع ہوئے تو اعلانیہ صدقہ دیو، اور اگر اعلانیہ نہیں ضرورت نہیں تو وقت تو سواستے خیر اللہ کم نہ جڑا لفظ ہے یہ دسینا پیا کہ جتنا اخفا اور جتنا چھپ کے اللہ تعالیٰ نے رہت مال خرچ کیتا ونجے اس نہ اتنا ہی زیادہ اجر ہے، اور اس کی وجہ وہ ہے کہ اسے ریا نہ احتمال گھٹ تو گھٹ ہے۔ ایک گل دوئی گل ہے صدقے اور خیرات یہ سمجھنی کہ صدقہ دیونا کہاں چاہینا، تو جڑے امن فرض اور واجب صدقات ان صرف اور صرف مسلمانہ تے لگنے، خاص طور تے زکوٰۃ یہ صرف مسلمانہ واسطے، یہ کہیں کافر دیونی جائز نہیں۔ اور باقی جتنے صدقات ہیں چاہے ان واجبن چاہے ان نفلین، تو جڑا کافر حربی کافر ہوا نہیں جس نہ تو سنی جنگ چلنی پئی، لڑائی چلنی پئی، انہاں کافران تے کسی قسم نہ کوئی صدقہ اور کوئی خیرات نہیں لگنی۔ لیکن جڑے کافرن لیکن ذمین تو سنے ملک چرانے امن و امان نہ رانے پین، تو سنے احکامات نے اور تو سنے آئین نے پابندن، اور اوے کافر تو اساں تسی صدقہ دے سکنے ہو، اس نے تسی مالی امداد کر سکنے ہو، مالی اعانت کر سکنے ہو۔ ذمی کافر تے بعض علماء بلکہ اکثر علماء واجب صدقیاں بھی جائز لکھا کہ فطرانہ بھی دے سکنے ہو، اور جناب فلانیاں جڑے بھی عشرن صرف زکوٰۃ جڑی او کافر تے نہیں لگنی، باقی جڑے نفلی یا واجبی صدقات ہیں ان ذمی تے لگ وینے جڑا ملک نہ تو سنا شہری۔ لیکن بہرحال واجب صدقات احتیاط بہتر ہے کہ مسلمانہ ہی دیتا ونجے، اور کافراں اگر کوئی ایجا کافر ذمی جڑا سڑے ملک چے سڑے محلے چے سڑے شہر چے اور وہ غربت نہ مرنا پیا تو انسانیت نے ناتے یہ اسلام ہی نہیں خوبی کہ اس مسلمانہ حکم دیتا کہ انسان سمجھ کے اس نے بھی مدد کرے سو تو اس نے بھی اللہ تو ساں اجر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت حضرت اسماء آئیاں ابو بکر صدیق نے بیٹین، اور انہوں نے جڑی والدہ نوتیلہ بنت عبدالعزہ اس نے نا ہے، یہ مسلمان نہیں ہوئی، حضرت صدیق کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور وقت ام رومان حضرت عائشہ نے والدہ نال حضرت ابو بکر شادی کی تھی، اور اس جو حضرت عائشہ پیدا ہوئی ہیں اور باقی انہوں نے بائی شائی۔ تو یہ جڑی حضرت اسماء نے والدہ ہے یہ مشرکہ بھی ہے اور تھوڑی جی مالی طور تے غریب ہے، تو یہ مکے تو مدینہ منورہ
ملنے واسطے آئی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ تو ماں آوے تو اولاداں اور ود بیٹیاں بڑی خوشی ہونی، لیکن اسلام ہے۔ حضرت اسماء اساں بٹھایا اور ملی نہیں، آکھن لگیاں میں پہلے بان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ کیا کافرہ ماں نا ماں ہجرت تو بعد ملنے نہیں اجازت بھی ہوئے یا نہیں؟ اگر حضور اجازت دے سن تو میں تو مل سا، نہیں تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں پابندہ۔ تو حضرت اسماء آپ نے خدمتیں چاہیے کہ یا رسول اللہ ان میری مشرکہ والدہ اور اماں ملنے واسطے آئی، کیا میں اساں مل سکنی ہے؟ آپ فرمایا ضرور ملو، اسلام تصل رحمی نہ حکم دینا، قطع رحمی نہ حکم نہیں دینا، تو اپنی والدہ مل، اس نے خدمت کر، اس نے اطاعت کر، سوائے اس نے کہ اللہ نے نافرمانی وچ اس نے اطاعت جائز نہیں، باقی جڑا تو اس نے سلوک اس نہ کر سکنی بے شک کر۔ اور اسی وچ انہاں پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اگر اپنا صدقہ اور خیرات اپنی والدہ دیواں تو آپ فرمایا کہ تو اساں دے سکنی۔ تو جڑے ذمی کافرن انہاں نال ہمدردی اور صدقہ اور انہاں تے مال خرچ کرنے نے اجازت ہے، کافر تے اجازت نہیں۔ تو اگر ذمی کافر تے اجازت ہے تو مسلمان کسی قسم نہ بھی ہوئے سڑے صدقے اور زکاتاں بھی اپنے مسلک واسطے ہیں اور اپنے مخصوص دائرے میں سڑیاں ساریاں نیکیاں چلنیاں، ضرورت مند ڈھونڈنا چاہیے کہ ای بندہ ضرورت مند کتنا، چاہے اسا سڑنا سنگڑ آئے ہوئے ہیں، کوئی بندہ اساں پتہ ہونا کہ انتہائی غریب ہے لیکن اس سڑے محلے چونا اس سڑے تے کوئی وری چاڑی ہوئی ہونی، ازیانا غریب ہے تو مرنا رہے، ایسا تو دیونا نہیں، کہیں مدرسے دے آؤ، کہیں فلانے بندیاں دے آؤ، تو انج نہیں کرنا۔ اپنے صدقے اور خیرات واسطے غریب اور مستحق لوگ تلاش کیتے ہوئے ہیں۔ آج کل یہ جڑیاں ناگہانی بیماریاں آئی ہوئی ہیں، لوگ کینسر وچ مبتلا ہیں، گردے واش ہونے پین، اور جناب ایسی لا علاج خون تبدیل ہونے پین، نکے نکے بچے نے بیچارے انہاں ہر ہفتے ہر مہینے خون لگنے پین، تو اے جے لوگ بیچارے سفید پوش بھی ہون لیکن مالی طور تے انتہائی پریشان ہیں، تو ایسے لوگوں نے میں مدد کر دیواں، انہوں نے تعاون کر دیواں، ہاں جی جتنا ہو سکے، کوئی ضروری نہیں ہر کئی نے حالات واقعی آج کل نے دور بہت مشکل ہیں، لیکن اے جے لوگاں تلاش کر کے دیونا اور خرچ کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے ہاں اس سے بڑی قیمت ہے۔ ان صدقۃ لتطفئ غضب الرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے غصے اگر کوئی شے ٹھنڈا کرے نہیں نا تو وہ مومن نہ صدقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جلال جمال تبدیل ہوا نا اتنا اسنا۔ اور دوئی جائے تھی فرمایا ان صدقۃ ذل المومن یوم القیامہ، جتنا کہیں صدقہ کیتا ہوئے ہو سی قیامت والے دن اتنی اساں گھاٹی چھان لپسی، جتے کوئی درخت نہیں، کوئی بوٹا نہیں، ایک عرش نہ سایہ ہو سی، اس تو علاوہ کوئی سایہ نہیں، لیکن صدقہ کرنے والے واسطے فرمایا کہ یہ صدقہ ہی اسنا سایہ ہو سی۔ ان صدقۃ ذل المومن یوم القیامہ، جتنا صدقہ کرے سی اتنی مومنہ گہرا اور ٹھنڈا سایہ نصیب ہو سی۔ تو بھائی اب مشکل اپنے مال اور اپنی کمائی چو مال خرچ کرنا، لیکن اسلام اس نے بڑی ترغیب بھی دینے، بار بار حکم بھی دینے، تو اسے ذکر ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر صدقہ تسی کھل کے اعلانیہ دیو تو یہ بھی اچھا، وَإِن تُخْفُوهَا، اگر اس تسی چھپاؤ اور چھپا کے تو الفقراء فقیرہ نے حوالے کرو تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تو سما سے بہت بہتر ہے، کیونکہ اسے ریاکاری نہ آسی، عزت نفس بھی مجروح نہ ہو سی، اور اس صدقہ اور خیرات نہ فائدہ کی ہو سی، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اللہ تعالیٰ اس صدقے کی وجہ تو سنے بہت سارے گناہ وہاں معاف کر دے۔ ہر بندہ غلطی کرے نا، اور قدم قدم تے سڑے کو غلطیاں ہونیاں پیان، تو اس غلطی نہیں معافی واسطے ان چیزیں بھی ناڑ اللہ تعالیٰ دیتیاں، لیکن سارے گناہ صدقے نہ معاف نہیں ہونے۔ یہ تو من سیئاتکم فرمایا نے، ای من گرامر نے اعتبار نہ تبعیض یا کہ بعض گناہ تو سنے میں مٹا دے سا، کچھ گناہ تو سنے میں مٹا دے سا، ان گناہ دس سے نہیں تاکہ بندہ انہاں گناہ تے دلیر نہ ہوئے نہیں، بھائی ان گناہ تا صدقے نہ معاف ہونے، لہذا میں ان کر کے نہ دیوار روپیے 200 صدقہ چاہ دے سا، ایسا اللہ چھپا دیتا کہ ان کیڑے گناہ ون جڑے میں تو سنے صدقے نہ معاف کرے سا، لیکن اتنا فرما دیتا نے کہ تو سنے بہت سارے گناہ یا بعض گناہ میں صدقے نہیں وجہ تو مٹا دے سیں۔ یکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تسی عمل کرنے پہ ہو وہ اللہ تعالیٰ اساں جاننے۔ لیسا علیک ہداہم،
یہ جڑا وچ میں مسئلہ دسا کہ کافر مومن تو اللہ تعالیٰ فرمانے پہن تسی صدقے دیو، یہ ہدایتاں تے ایمان تے لوگاں آئنا یہ تساں نہیں ذمہ داری نہیں کہ بھائی مسلمان ہو سی تو میں دے ساں فلانا ہو سی، تسی اللہ تعالیٰ نے رضا نے حصول واسطے جتھے ضرورت مند ویکھو اتھے اپنا مال خرچ کرو۔ آج دنیا دے ویکھو نا جی کتنے کافر ہیں جڑے ارباں روپیے خرچ کرنے پین غریب غربات اگرچہ اس نے انہاں آخرت فائدہ کوئی نہیں، دنیا تے انہاں بے پناہ فائدہ، انہوں نے نا، انہوں نے شہرت، انہوں نے مال اضافہ، اور پوری دنیا تے انہوں نے لوگوں نے زبانہ تے انہوں نے نا، ای انہاں اس صدقے نے انعام ملنا پیا جڑا ان صدقہ تو اساں نہ آکھ سکنے، وہ جڑا خرچ کرنے پین وہ خرچ انہوں نے باقی ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، انہوں نے صدقے اور خیراتاں اس تو قبول نہیں ہونی ہے کہ انہوں اللہ اور رسول نہ کفر کی تھا تو لیکن انہوں ای بدلہ دنیا تے ملنا۔ تو اگر کافر اور بڑے مشہور آدمی وہ تو سنائی بل گیٹس کے کہوے اپنی آمدن کا کتنا حصہ ہسپتالاں تے اور جناب لوگاں نے غریب غربا تے اور مہاجرین تے اور کیمپاں میں ان لوگ خرچ کرنے پین، یہ کم سڈا ہے کہ گڑڑیاں بن کے تے بھر کے سڈے حضرات صحابہ اکرام اور امت نے علماء اور صلحاء اور نیک لوگاں ہمیشہ صدقے اور خیرات اپنا نمبر رکھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرمانے پہن کہ لیس علیک ہداہم، کل ایک بڑا خوبصورت میسیج آیا ہے سڈے حالات نہیں بڑی عکاسی ہے کہ لاش نہ فوٹو ہے نا تو ساکہ بھائی لوگاں جڑے پوچھا نا اس مرنے والے نہ مسلک کے وے تو دس ہے گا فلانے مسلک نہ تو بہت ساری بھیڑ انجی ناڑوں ہٹ گئی بھائی سڈے مسلک نہ بندہ نہیں ایسا اس نے کی مدد کرنی، تو بھائی مسلک بھی چلو ٹھیک ہے جساں بندہ حق سمجھنا اس تو اساں ڈسنا چاہینا، لیکن اجتماعی معاملات اس تو بالا تر ہو کے بندے چلنا چاہینا، غریب غربا فقیر فقراء جڑوے کافر نہیں مدد جائز ہے تو مسلمان کئی مسلک نہ بھی تعلق رکھنا ہوئے تو اساں بھائی دیوبندی لہذا اسا بریلویاں نہ تو صدقہ خیرات اس تے لگنا ہی نہیں، دیوبندیاں نہ بریلویاں تے نہیں لگنا، ہاں جی اس سے جناب آپس سے لڑائیاں تے جنگاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے پہ لیسا علیک ہداہم، ان لوگوں نے ہدایت اے میرے نبی میں تساں بھی نہیں دیتی، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ ہی جساں چاہنین اساں ہدایت دینن، لہذا ہدایت جڑی وہ اللہ تعالیٰ نے اختیار ہے چھے تسی اپنا نیکی جڑی ہو سکنی اساں کرو۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جڑا صدقہ اور خیرات تسی خرچ کرے سو فلانفسکم، وہ تساں نے اپنی ذات واسطے اس نے فائدہ بھی تساں ہی ہوئے بشرطے کہ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، وہ جڑا تسی خرچ کرو اللہ نے رضا واسطے، اللہ نے رضا واسطے خرچ کرو تو اس نے بدلہ بھی، اس نے انعام بھی، اس نے فائدے بھی دنیا وچ بھی اور آخرت وچ بھی ان تساں ہی حاصل ہونے، اللہ تعالیٰ یا کہیں ہو رہی ہیں تو اس نے کوئی فائدہ نہیں۔ وما تنفقوا من خیر، فائدہ بھی تساں نہ تے اس نے بدلہ بھی تساں ملنا پیا، گناہ بھی تساں نے معاف ہونے پین، لیکن وما تنفقوا من خیر، اگر تسی مال خرچ کرے سو صدقہ کرے سو تو اگلا وعدہ بھی تساں نال ہوے کہ یوفی الیکم، اس نے پورا تساں بدلہ دیتا ویسے، وہ بدلہ آخرت نے درجہ آڑا بھی بدلہ ہوئے تو دنیا تے اللہ تعالیٰ اس مال نے بدلے وچ بھی مال دے دینے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کہ جڑا میں رہے تے دے سو میں اس نے تساں بدلہ بھی دے سا، تو جس بندے یقین ہو وجے کہ میں جڑا خرچ کرے نہ پا اس نہ ماں بدلہ ڈھی سی تو بندہ صدقہ اوکھا دینا نا جی قرضہ سوکھا دے دینا، اور تو خیر قرضہ بھی کوئی نہیں دینا کیونکہ بات مڑے نا کوئی نہیں، تو قرضہ جڑا وہ بندہ اوکھا دینا، لیکن قرضہ سوکھا دے دینا بھائی اس ماں کل دیونے تھا اس نے جی واپس آ گئے، صدقہ اوکھا، صدقے وچ واپسی نہیں امید نہیں ہونی، لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے پہن کہ میرے تے اعتماد اور یقین کرو تو میں تساں نے دیتے ہوئے مال نہ بدلہ بھی تساں پورا یوفی الیکم، وفا یوفی نہ مانا پورا بدلہ دے، تھوڑا نہیں، پورا بدلہ تساں دیتے ہوئے سی، اجر بھی دیتے ہوئے سی، اور اللہ تعالیٰ اسے نہ عوض بھی اساں تساں بڑھا چڑھا کے دے س۔ اور اگر ہاں این ہونا مثلا تسی صدقہ خیرات کرنا چاہنے ہو، دو بندے غریب ہیں
ایک نمازی نیک آدمی ایک بے نمازی تو ہن تسی آکھنو بھئی میں یار کہاں صدقہ دیں تو ہن اے جے موقع تے نمازیاں دیونا افضل ہے کہ وہ نیک آدمی اس نے کپڑے پاٹے پہن اس نے غربت زیادہ اور وہ نیک بھی ہوئے تو اس نے نیکی وچ بھی معاملت ہو سی اور صدقے وچ بھی تو ای تقابل جائز ہے کہ بھائی کئی نیک آدمیاں دیواں یا گناہگار دیواں لیکن اگر نیک آدمی نے حالات نالو گناہگار نے حالات بہو ماڑے اور وہ زیادہ ضرورت نہ محتاج ہے تو وقت اس نے گناہگار ہونے کی وجہ تو اس تو صدقہ نہ روکے ونجے وقت اس نے مدد پیڑے کیتی ونجے یہ اگر دوئیں برابری نہیں سطح تین اور دوئیں ہکا حالت ہے تو وقت نیک اور نمازیاں ترجیح دیو باقی جڑے ہونے نا جیکن حدیث چاہنا کہ بھائی تو سانا کھانا دعوت جڑا وہ متقی لوگ کھاون تو علماء لکھا وہ دعوت طعام ہے ای جڑی دعوت ہے صدقہ جس نے ذکر ہے ای دعوت حاجت ہے احتیاج ہے کہ ضرورت نے وقت کافرہ بھی دے سکنے ہو ضرورت نے وقت بے نمازیاں بھی دے سکنے ہو ضرورت نے وقت فاسق اور فاجرہ بھی تسی اپنا صدقہ دے سکتے لیکن گھر بلا کے کہیں دسترخوان تے بٹھا کے روٹی کھواونا دوستیاں نبھاونا اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو سا نہ کھانا سوائے متقی تو کوئی نہ کھائے وہ دعوت طعام ہے اس نے احکام الگ گن کہ تسی دعوت کرنا چاہنے ہو روٹی کھواونا چاہنے ہو تو ظاہر ہے وہ متقی ان تو نہیں بھوکھا تسی ان جو سا کھواونا چاہنے ہو بھائی چلو جی سنگی دوست تو سنگی نیک لوگاں بڑھاؤ انہاں روٹیاں کھواؤ اور ان تو سنی روٹی کھین اور تو سن دسترخوان تے بون تو او دعوت طعام ہے اسے تسی متقیاں تلاش کرو ایک دعوت ضرورت اور دعوت احتیاج ہے اسے جس نے ضرورت مند زیادہ اس سے خرچ کرو وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون اور کئی شخص تے ذرہ برابر بھی کوئی زیادتی نہ کیتا ویسی جس نہ جتنا بدلہ بڑھنا اس کے اساں پورا بدلہ دیسا اللہ عمل نے توفیق دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وسلم